لائق ست تکریم عرش مقام سادات ذوی الاحترام و معزز علماء کرام و حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی او کما قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین ان الحمد للہ رب العالمین۔ آئیے انتہائی عقیدت و احترام اور محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر ہم غریبوں کے غم گسار سید ابرار و اخیار آقا نامدار مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت شہر یار ارم تاجدار حرم، ہم غریبوں کے غم گسار حضور سیدنا محمد الرسول اللہ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر لے، اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک بار اور محبت سے ادیے درود و سلام پیش کر لے، اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار اور جی لگا کر کے درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، اور لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ معزز سامعین ذوی الاحترام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کے جس حصے کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اس کے متعلق مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب قدیر ہم سب کو اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین حضرات، کل اعلان کے مطابق میں نے قرآن مقدس کی ایسی آیے کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ جس کا تعلق ادب مصطفیٰ اور تعظیم و توقیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ یوں تو سارا قرآن بسم اللہ کی بے سے لے کر کے والناس کی سین تک اگر کوئی بندہ قرآن مقدس کا مطالعہ کرے اور قرآن مقدس کو پڑھے تو سارا قرآن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت بیان کرتا ہے، اور پورا قرآن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت گوئی کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، قرآن جس بارگاہ کا ادب بتائے، جس بارگاہ کی تعظیم اور توقیر کا طریقہ قرآن بتائے،
وہ بارگاہ کتنی عظیم ہوگی اور وہ بارگاہ کتنی عالی شان ہوگی کہ قرآن مقدس میں اللہ اس بارگاہ کا ادب بتاتا ہے۔ اور وہ بارگاہ کون سی ہے جس کا ادب قرآن میں اللہ ہمیں بیان کرتا ہے؟ وہ بارگاہ کوئی اور نہیں ہے، وہ ہمارے اور تمہارے آقا جناب محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ہے کہ جہاں کا ادب اور جہاں کی تعظیم اللہ تبارک و تعالی خود قرآن میں بیان کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی وجہ ہے کہ جب ہم اپنے بزرگوں کی زندگی کو پڑھتے ہیں اور جب ہم اپنے اکابرین کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا ادب کتنا کرتے تھے اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ کی تعظیم اور توقیر کس انداز سے کرتے تھے۔ ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید ایجاں، یعنی مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے، اللہ کے حبیب کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے، مصطفیٰ کریم کا در وہ در ہے کہ جہاں جنید بایزید جیسے بزرگان دین جب مصطفیٰ کی چوکھٹ پر حاضری دیتے اور کاشائے گدائی لے کر جب مصطفیٰ کی چوکھٹ پر دست سوال دراز کرتے تو حاضری کا انداز یہ ہوتا، ہم بھی حضور کی چوکھٹ پر جاتے ہیں، ہم بھی حضور کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت پاتے ہیں، لیکن اللہ کی عزت کی قسم جو تعظیم و توقیر بایزید و جنید کرتے تھے، آج وہ تعظیم ہماری زندگی کے اندر نہ رہی۔ کیا تعظیم کرتے اور کتنا ادب کرتے، اتنا ادب کرتے تھے کہ جب بارگاہ مصطفیٰ میں جاتے اپنی سانسوں کو روک لیتے، اپنی سانسوں کو بند کرتے اور جب سانس لینا ہوتا در مصطفیٰ سے نکل جاتے، گویا کہ وہ سبق دیتے، اے حضور کے غلاموں یہ وہ بارگاہ ہے جہاں سانس لینا بھی بے ادبی ہے، اس کا جتنا ادب کرو گے اللہ تمہیں ادب والا بنا دے۔ اس طریقے سے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب کرتے۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، میں آپ کو بتاؤں، حضور سیدنا غوث الثقلین کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں یا کسی بھی بزرگ کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں، آپ کو ان کی زندگی میں نمایاں درس جو ملے گا وہ یہی ہوگا کہ وہ سب سے زیادہ مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کرنے والے تھے، حضور کی بارگاہ کا ادب کرنے والے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے در کا ادب کرنے والے، اور اسی عشق مصطفیٰ نے انہیں اتنا بلند و بالا کر دیا کہ دنیا سے گئے کئی ہزار سال گزر چکے، لیکن آج بھی میرے اللہ نے اس امت کے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کے چراغ کو روشن کیا ہے۔ وہ تو چلے گئے لیکن اللہ نے قیامت تک کے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کے چراغ کو روشن کروا دیا۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کا جو یہ پھل تھا اور حضور سے محبت کا صلہ تھا جو اللہ عز و جل نے اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں کو عطا فرمایا۔ حضور کی بارگاہ کیا ہے؟ اللہ خود فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم، یا اللہ نے عام لوگوں کو مخاطب نہیں کیا، اے لوگوں اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا، بلکہ جب آواز بلند کرنے کی بات آئی تو اللہ نے یوں فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم، خبردار اپنی آواز کو میرے محبوب کی آواز سے بلند نہ کرنا ورنہ تمہارے اعمال اکارت کر دیے جائیں گے اور ہم تمہیں اس کی خبر بھی ہونے نہ دیں گے۔ میرے محبوب کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا۔ جانتے ہیں مفسرین کرام نے فرمایا کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جب اپنے صحابہ کو اللہ کا یہ پیغام سنایا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں دنیا عاشق اکبر کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، جو افضل البشر بعد الانبیاء بھی ہے، حیات میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ رہے اور وصال کے بعد بھی مصطفیٰ نے اپنے قربت سے مالا مال فرما دیا ہے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں گئے اور جا کر کے عرض کرتے بندہ نواز آقا ہم نے اللہ کا کلام سن لیا، اب ہم اپنی آواز کو مصطفیٰ کے سامنے بلند نہ کریں گے۔ بلکہ سیرت نگاروں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو جب کوئی قافلہ باہر سے حضور سے ملنے کے لیے آتا، حضور سے ملاقات کرنے کے لیے آتا، حضور سے لقاء کے لیے اگر کوئی قافلہ آتا تو ابو بکر صدیق نے آدمی رکھ دیے تھے کہ حضور کی بارگاہ میں وہ پہنچے، اس سے پہلے تم اس قافلے سے جا کر کے ملنا اور مصطفیٰ کی بارگاہ کے ادب کی تعلیم دینا اور انہیں سمجھانا کہ یہ عام بارگاہوں کی طرح بارگاہ نہیں ہے بلکہ یہ امام الانبیاء کی بارگاہ ہے، یہاں ادب سے حاضری دینا اور سارے آداب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کے رکھے ہوئے غلام آنے والے قافلوں کو بتا دیا کرتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم کے حوالے سے ہمارے علماء نے لکھا کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو سیدنا فاروق اعظم جن کی عظمت و شان کا عالم یہ ہے کہ جس راستے سے مصطفیٰ کا غلام عمر گزر جائے شیطان اس راستے کو بدل دیا کرتا ہے۔ ہاں، شیطان سامنا نہیں کر سکتا۔ وہ فاروق اعظم کہ جس کے جلال سے، جس کی ہیبت سے کیسر و کسرا جیسی سپر پاور حکومتیں لرزہ پر اندام تھی، لیکن جب وہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے تو عمر کی کیفیت یہ تھی کہ اس آیت کو سننے کے بعد جب وہ حضور کی بارگاہ میں جاتے تو اتنا کم بولتے اور اتنی پست آواز میں گفتگو کرتے کہ کبھی حضور کو پوچھنا پڑتا دوبارہ ومر بتاؤ کیا تمہاری حاجت ہے اور تم نے کیا مجھ سے گفتگو کی ہے۔ یہ ادب صحابہ کرام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا ادب کرتے۔ لوگ آج ہم انگوٹھے چومتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یار یہ تو شرک و بدعت کرتے ہیں۔ ہم حضور کے نام پر اگر ہم نے اپنے انگوٹھوں کو ہونٹوں سے لگا کر کے آنکھوں سے لگا لیا تو لوگ اعتراض کے انبار لگا دیتے ہیں، تم نے تو یہ کر دیا، یہ کر دیا، یہ کر دیا۔ میں کہتا ہوں نادانو، ہمارے انگوٹھے کے چومنے پر تمہیں اتنی جلن ہوتی ہے، ذرا حضور کے غلاموں کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، پڑھو۔ حضور کے غلاموں کا عالم یہ تھا کہ جس پانی سے مصطفیٰ وضو کرتے حضور کے غسالے کو زمین پر گرنے نہ دیا جاتا، صحابہ اٹھا لیتے، بلکہ روایتوں میں یہ ہے کہ اٹھانے کے لیے اتنی بھیڑ لگ جاتی کہ دیکھنے والے کو یوں لگتا کہ آپس میں لڑ پڑیں گے اور کہیں ان کے درمیان جھگڑے اور فساد کا بازار گرم نہ ہو جائے۔ یہ ادب تھا حضور کی بارگاہ کا، یعنی حضور کا غسالہ جس پانی سے مصطفیٰ وضو کرے وہ پانی بھی صحابہ زمین پر گرنے کو بے ادبی سمجھتے، ہاتھ میں لیتے، کوئی چہرے پر ملتا، کوئی جسم پر ملتا اور اپنی قسمت پر ناز کرتا، مولا تیرا شکر ہے مصطفیٰ جان رحمت کے جسم اقدس سے مس ہوا پانی تو نے عطا کر دیا۔ اب ہمیں یقین ہے دنیا کی آگ تو ٹھیک ہے، اب جہنم کی آگ بھی ہمارے جسموں پر اثر انداز نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ صحابہ اتنا ادب کرتے حضور کا، حضور کی بارگاہ کا اتنا ادب کرتے، بلکہ حضرت قیس، ثابت بن قیس، چونکہ ان کی ایک مجبوری تھی کہ وہ کم سنتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہیں احساس ہوا یار کہیں میری وجہ سے تو یہ آیت کریمہ نازل نہیں ہو گئی، چونکہ کم سنتے تھے اور اونچا بولتے تھے، اونچا بولتے تھے، حیرت میں پڑ گئے کہ کہیں میری وجہ سے آپ نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں چند دن جب آئے نہیں تو حضرت سعد جو ان کے قریب پڑوس میں رہتے تھے، آپ نے فرمایا سعد ثابت بن قیس نہیں آتے کئی دنوں سے، کیا ہو گیا ہے؟ عرض کرتے بندہ نواز آقا مجھے اتنا تو پتا ہے کہ وہ بیمار نہیں ہے، وہ صحت مند ہے، تندرست ہے، لیکن میں پتہ لگاؤں گا کہ وہ کیوں نہیں آتے، بیمار تو نہیں ہے وہ، لیکن میں پتہ لگاؤں گا کہ کیوں نہیں آتے۔ وہ گئے اور پھر حضور کی بارگاہ میں آئے، اللہ کے حبیب نے فرمایا جاؤ
ثابت بن قیس کو بلا کر کے لاؤ۔ حضرت ثابت کو بلا کر کے لایا گیا۔ میرے کریم آقا نے حضرت ثابت سے فرمایا، اے ثابت بتا تو صحیح، میری بارگاہ میں آنا کیوں بند کر دیا ہے؟ میری بارگاہ میں حاضری دینا کیوں بند کر دیا ہے؟ کیا بیماری میں مبتلا ہو گئے ہو، یا پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہو، یا کسی بڑی مصیبت کے اندر گرفتار ہو گئے ہو؟ اے ثابت بتا تو صحیح، میری بارگاہ میں آنا چھوڑ کیوں دیا ہے؟ عرض کرتے بندہ نواز آقا، میرے حال کو جتنا میں نہیں جانتا اس سے زیادہ مصطفیٰ جانتے ہیں، اس لیے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدائی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ ہاں یہ میرے رسول کی شان ہے، دل میں ہم کیا لے کے چلتے ہیں ہمارے قریب بیٹھنے والے کو پتا نہیں، لیکن گنبد خضرا میں آرام کرنے والا رسول ہمارے دل کی کیفیت کو جانتا بھی ہے، اور جب غلام فریاد کرتے ہیں آمینہ کا لال اپنے غلاموں کی فریاد کو پہنچ بھی جایا کرتا ہے۔ ہاں یہ میرے رسول کی شان ہے۔ بلایا ثابت کیوں نہیں آتے؟ عرض کرتے حضور بیمار بھی نہیں ہوں، لیکن جب سے یہ آیت سنی ہے نا تب سے مجھے یوں ہو گیا کہ اللہ نے یہ آیت میرے ہی حق میں نازل کی ہے اور میں جہنمی ہو گیا ہوں۔ میرے اعمال اکارت کر دیے گئے، میرے اعمال برباد کر دیے گئے۔ یا رسول اللہ اب میرے پاس اس کے علاوہ ہے بھی کیا؟ روتا ہوں تاکہ رب کو میرے رونے پر ترس آ جائے اور اللہ میری خطا کو معاف کر دے، اللہ میری جو ہے خطا اور لغزش کو معاف کر دے۔ دریائے کرم جوش میں آیا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ثابت فکر نہ کرو، کون کہتا ہے تو جہنمی ہے؟ محمد گواہی دیتا ہے اللہ تجھے جنت عطا فرمائے۔ یہ ادب تھا صحابہ کے درمیان اور صحابہ کے دلوں میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا۔ جب حضور کی بارگاہ کا اتنا ادب کرتے ہوں تو حضور کی ذات کا کتنا ادب کرتے ہوں گے۔ لوگ جب حضور کی بارگاہ کا اتنا ادب کرتے ہیں، حضور کے در اور چوکھٹ کا جب اتنا ادب کرتے ہیں، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کی ذات پاک کا کتنا ادب کرتے ہوں گے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہوں گے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ میں بتاؤں گا کہ خلفائے راشدین نے کس طریقے سے اللہ کے حبیب علیہ السلام سے محبت کی ہے، تاکہ ہمیں ایک درس ملے نا۔ ہم بھی اپنے آپ کو عاشق کہتے ہیں، ہم بھی اپنے آپ کو حضور کا شیدائی اور غلام کہتے ہیں، ہم بھی نعرے لگاتے ہیں سر کٹا دیں گے، گھر لٹا دیں گے، ہم بھی یہ نعرے لگاتے ہیں، ہم بھی عشق رسول کے دعوے کرتے ہیں، لیکن ہماری کیفیت یہ گھر لٹا دیں گے، سر کٹا دیں گے، یہ ہمارے نعرے تو ضرور ہے، لیکن میں کہتا ہوں جو قوم فجر کی نماز میں 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچا سکے، وہ قوم بھلا مصطفیٰ جان رحمت کے نام پر گھر کب لٹائے گی اور حضور کے نام پر سر کب کٹائے گی؟ جو 5 وقتہ نماز پڑھ کر کے حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچائے، جو اللہ کے حبیب کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچا سکے، جو قوم وہ گھر لٹانے کی بات کرتی ہے اور وہ سر کٹانے کی بات کرتی ہے۔ اے حضور کے غلاموں، اللہ ہمیں سچی محبت عطا کرے۔ وہ محبت کرو جو ابو بکر نے مصطفیٰ سے کی ہے، وہ محبت کرو جو فاروق اعظم نے مصطفیٰ سے کی ہے، وہ محبت کرو جو عثمان غنی نے مصطفیٰ سے کی ہے، وہ محبت کرو جو حیدر کرار نے مصطفیٰ سے کی ہے۔ اگر ایسی محبت نصیب ہو گئی تو پھر اگر جنگلوں میں بھی تم قدم رکھو گے رب کی رحمت نازل ہو جائے گی، اور مولا تمہارے قدموں کی برکت سے اس جنگلوں کو جو ہے آبادیوں کے اندر تبدیل فرما دے گا۔ سچی محبت کرنے والے تو بنو، سچا عشق کرنے والے تو بنو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، کتنی محبت ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام سے، کتنا پیار ہے۔ جب مال پیش کرنے کی باری آئی تو ابو بکر پیچھے نہیں ہٹے، جب جان دینے کی باری آئی تو ابو بکر پیچھے نہ ہٹے، حتیٰ کہ جب اولاد قربان کرنے کی باری آئی تو ابو بکر نے پیچھے ہٹ نہ کی، بلکہ جان بھی پیش کی، مال بھی پیش کیا، اولاد بھی پیش کی، حتیٰ کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں وہ سب کچھ لے کر کے آ گئے جو گھر کے اندر موجود تھا،
کسی کہنے والے نے بڑا اچھا نقشہ کھینچا ہے، کہتے ہیں پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول۔ سبحان اللہ، سبحان سب اللہ۔ کچھ اٹھا کر کے لے آئے۔ جنگ تبوک کے موقع پر اللہ کے حبیب نے اعلان کیا، اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ کے دین کے راہ میں خرچ کرو۔ سیدنا صدیق اکبر گئے، گھر کا سارا اثاثہ اٹھا کر کے لے آئے، سر پر ایک گٹھڑی تھی، مصطفیٰ کے سامنے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے بندہ نواز آقا لے کر کے آ گیا ہوں۔ میرے رسول نے فرمایا میرے یار ذرا یہ تو بتا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر کے آیا ہے، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر؟ عرض کرتے یا رسول اللہ گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر کے آیا ہوں، باقی جو کچھ تھا میں نے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ یہاں سے یہ سبق ملا کہ سچا عاشق وہ ہوتا ہے جب محبوب پر مال قربان کرنے کی باری آئے تو وہ پیچھے نہ ہٹے، بلکہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس کو مصطفیٰ کے قدموں پر قربان کر دے۔ جب وہ حضور کے قدموں پر قربان کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی قربانی کو قبول کر کے مولا اس کی برکتوں سے بندوں کو دونوں جہان کے اندر مالا مال بھی فرما دے گا۔ ہاں تو سیدنا صدیق اکبر نے وہ محبت کی، سیدنا صدیق اکبر نے وہ پیار کیا ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام سے۔ بلکہ ایک موقع پر جنگ بدر کی جب ہو گئی تو ایک موقع پر ایک دسترخوان سجا، سیدنا صدیق اکبر بھی بیٹھے ہیں اور آپ کے صاحبزادے بھی دسترخوان پر آ کر کے بیٹھے ہیں۔ کھانا شروع ہوا اور دوران گفتگو آپ کے صاحبزادے نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا بابا جنگ بدر میں آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، آپ میری تلوار کی، اگر میں چاہتا تو اپنی تلوار سے آپ کے سر پر وار کرتا، آپ کا کام تمام ہو جاتا، اگر میں چاہتا تو اس تلوار کا وار کر کے میں آپ کا خاتمہ کر دیتا، لیکن جیسے ہی تلوار اٹھائی باپ کی محبت دل میں جاگ اٹھی۔ یہ کیسا دور آ گیا کہ بیٹا باپ کو قتل کرے گا؟ عرض کرتے ہیں بابا باپ کی محبت جو ہے میرے دل میں آئی اور میں نے اپنی تلوار کو کھینچ لیا، اپنی تلوار کو کھینچ لیا۔ ابو بکر صدیق نے محبت میں ڈوب کر کے جملے جو کہے نا مسلمانوں اسے سنو اور ان اپنی زندگی کا احتساب کرو کہ کیا اس درجے کی محبت ہم اللہ کے حبیب سے کرتے ہیں، اس درجے کا پیار ہم اللہ کے حبیب سے کرتے ہیں، اس درجے کی محبت اللہ کے حبیب سے ہے ہمیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں بیٹے میں تلوار کی زد میں آیا تھا اور تو نے چھوڑ دیا تھا، لیکن اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا تو میں یہ نہ دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے بلکہ میرے رسول کی مخالفت میں آیا تھا، اس وقت میں بیٹا نہ سمجھتا بلکہ اپنے رسول کا دشمن سمجھتا اور تلوار لہرا میں اٹھا فضا میں اٹھاتا اور ایسا وار کرتا کہ ایک ہی وار کے اندر تیرے دو ٹکڑے کر کے آنے والی امت کو بتا دیتا کہ اگر تمہاری محبت کا سب سے زیادہ حقدار کوئی ہے تو وہ آمنہ کا لال ہے، دنیا جسے محمد رسول اللہ کے نام سے جانتی ہے۔ یہ محبت تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ساتھ۔ آپ نے سنا ہوگا غار ثور کے اندر 3 دن اور 3 رات اللہ کے حبیب کی معیت کے اندر رہے، بڑا کٹھن مرحلہ تھا وہ، آپ معمولی نہ سمجھیں، بڑا کٹھن مرحلہ۔ ہمارے عشق کا حال تو یہ کہ ٹھنڈی زیادہ ہو جائے نا تو مسجد تک نہیں آتے ہیں، اگر بارش زیادہ ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں یار گھر میں ہی نماز پڑھ لو، باہر جائیں گے کیچڑ ہوگا، کپڑے خراب ہوگے، کہاں جائیں گے؟ ہمارے عشق کا حال تو یہ کہ بارش بھی مسجد میں آنے سے روک دیتا ہے، ہمارے عشق کا حال تو یہ ہے کہ ٹھنڈی بھی مسجدوں تک آنے سے روک دیتی ہے، لیکن وہ ابو بکر کا عشق تھا۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ کے ساتھ نکلے ہیں، غار ثور کے دہانے پر پہنچے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ٹھہر جائیے پہلے میں اندر جاؤں گا۔ المختصر یہ وہ اندر گئے، غار کو صاف کیا، چادر کو لیا، ٹکڑے کیے اور سارے سوراخ کے اندر بھر دیے، ایک سوراخ رہ گیا۔ اللہ کے حبیب کو بلاتے ہیں یا رسول اللہ تشریف لائیں، اور جو سوراخ رہ گیا تھا جس میں کپڑا نہ ہونے کی وجہ سے وہ سوراخ پر نہ ہو سکا، ابو بکر نے اسی پر اپنی ایڑی کو رکھا، مصطفیٰ کو بلایا، ابو بکر بیٹھے اور مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے سر کو ابو بکر کی گود میں رکھ دیا۔
سر کو ابو بکر کی گود میں رکھ دیا، اور ابو بکر کی قسمت پر قربان، ابو بکر جس کی زیارت کا رب مشتاق ہو، جس کی زیارت کا رب مشتاق ہو، جبریل جس کی زیارت کے لیے تڑپتے ہو، اے ابو بکر تیری عظمتوں پر قربان، زیارت کا شرف ملا تو ایسا ملا کہ چہرہ رسول اور ابو بکر کی نگاہ کے درمیان کوئی پردے اور کوئی فاصلہ نہ تھا، ابو بکر کی نگاہ بلا حجاب مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کی زیارت کرتی تھی، بلا حجاب چہرے کی زیارت کر 3 دن رہے حضور کے ساتھ، 3 دن ساتھ رہے، اور 3 دن ساتھ رہنے کے بعد پھر مدینہ پہنچے۔ ابو بکر صدیق کی یہ ایک نیکی غار سور والی عمر زندگی بھر کہتے رہے، عمر زندگی بھر کہتے رہے، کاش ابو بکر کی وہ نیکی مجھے مل جاتی تو مجھے بڑی خوشی ہوتی، وہ نیکی جو ابو بکر نے غار سور میں کی ہے نا، میری زندگی کی ساری نیکیوں کو ایک طرف رکھو اور ابو بکر کی ایک نیکی کو ایک طرف رکھو، کہتے پھر بھی میری ساری نیکیاں ابو بکر کی اس ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ یہ محبت اور یہ پیار اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، چونکہ عشق رسول کی بات آئے اور ابو بکر ہی کی زندگی اتنی طویل ہے نا کہ اگر ہم اس پر گفتگو کریں تو سارا وقت اسی میں صرف ہو جائے گا، لیکن میں نے کہا تھا ہم 4 خلفاء کی بات کریں گے۔ ہم سیدنا صدیق اکبر کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، حتیٰ کہ وصال کے وقت، یعنی دنیا سے جب جاکنی کا وقت آیا، اس وقت بھی اپنی بیٹی حضرت عائشہ کو بلاتے ہیں، اور بلانے کے بعد فرماتے ہیں بیٹی عائشہ ذرا یہ بتانا مصطفیٰ جان رحمت کا جب وصال ہوا تو حضور کو کتنے کپڑے پہنائے گئے تھے؟ یہ محبت تھی حضور سے، یہ پیار تھا حضور سے، یعنی ابو بکر یہ چاہتے جب تک رہا تو حضور کا وفادار بن کر کے رہا، اب دنیا سے جاؤں تو اس حال میں جاؤں کہ مصطفیٰ کے طریقے پر عمل ہو جائے اور اللہ میری اس نیکی کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لے۔ اپنی بیٹی کو بلاتے اور بلانے کے بعد فرماتے ہیں بیٹی بتاؤ حضور کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا؟ عرض کرتی ہے بابا اتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ عرض کرتی ہے لیکن بابا یہ تو بتائیں آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ارشاد فرماتے بیٹی ساری زندگی مصطفیٰ جان رحمت کی مرضی کے مطابق گزارا، اب جاتے وقت بھی میں وہ طریقہ اختیار کروں جن کپڑوں میں مصطفیٰ کو کفن دیا گیا تاکہ اللہ کے حبیب کی رضا مل جائے اور مصطفیٰ جان رحمت کی سنت پر عمل کی توفیق بھی نصیب ہو جائے۔ یہ پیار تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اسی طریقے سے آپ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں، ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساتھ، وہ عمر جن کے قہر و جلال سے بچہ بچہ کانپتا، حتیٰ کہ جو ہے کیسر و کسرا جیسی سپر پاور حکومتیں جن کے نام سے لرزتی اور کانپتی تھی، وہ بارگاہ مصطفیٰ کا ادب کتنا کرتا تھا، وہ بارگاہ رسالت میں کیسے حاضری دیتے، وہ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا انداز کیا ہوتا، اور کتنا اہتمام اور کتنا جو اہتمام کرتے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا، کتنا اہتمام کرتے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہمارے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کے عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ السلام اپنی جان کے علاوہ، یا رسول اللہ اپنی جان کے علاوہ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ اگر میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو وہ یا رسول اللہ آپ سے محبت کرتا ہوں، بس اپنی جان کو چھوڑ کر کے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اگر مجھے کوئی محبوب ہے، مجھے کوئی پیارا ہے تو وہ کوئی اور نہیں یا رسول اللہ وہ آپ کی ذات ہے کہ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے قریب بلایا، فرمایا عمر اپنی جان سے زیادہ مجھے نہیں چاہتے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ اپنی جان کو چھوڑ کر کے ہر چیز سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ ایک سیٹنگ کر دو بیچ میں درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد
وبارک وسلم صلاۃ تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے عرض کر رہا تھا کتنی محبت کرتے اللہ کے حبیب علیہ السلام سے، کتنا پیار، کتنی الفت تھی اللہ کے حبیب سے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوئے۔ ظاہر سی بات ہے ہم تو حجر اسود کو چومنے کے لیے پڑا پڑی بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو دھکا دے کر کے ہماری تمنا یہ ہوتی ہے کہ حجر اسود تک پہنچ جائیں تاکہ اس کا بوسہ مل جائے اور ہم اپنی قسمت کی معراج سمجھتے ہیں۔ لیکن فاروق اعظم کی زندگی کو پڑھو آپ۔ فاروق اعظم حجر اسود کے سامنے گئے اور حجر اسود کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے حجر اسود، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے۔ اے حجر اسود، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے۔ خدا کی قسم اگر میری ان آنکھوں نے محمد الرسول اللہ کو چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو زندگی میں کبھی میں تجھے بوسہ نہ دیتا۔ یہ عشق رسول تھا، یہ عشق محمد تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاروق اعظم کی زندگی میں۔ یعنی حجر اسود کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے حجر اسود، اگر تجھے بوسہ بھی دے رہا ہوں تو اس لیے دے رہا ہوں کہ ان آنکھوں نے محمد الرسول اللہ کو تجھے چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ گویا کہ اپنے حبیب کی ادا کو میں اپناتا ہوں اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادا کو میں اختیار کرتا ہوں، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ تو میری مدد نہیں کر سکتا۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ کا عشق رسول تھا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو فاروق اعظم کی سیرت کا پتہ چلے گا کہ اللہ اکبر، اللہ کے حبیب سے کتنی محبت، کتنا پیار اور کتنی الفت تھی۔ ایک مرتبہ یہودی اور مسلمان کے درمیان جھگڑا ہوا، وہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے دونوں، اور اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ اس طرح کا معاملہ ہے، آپ فیصلہ فرما دیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، چونکہ وہ سچا تھا۔ مسلمان جو تھا نا، بظاہر مسلمان وہ جھوٹا تھا، اللہ کے حبیب نے فیصلہ کر دیا۔ جب حضور کے دربار سے باہر نکلے تو مسلمان نے یہودی سے کہا میں اس فیصلے کو نہیں مانتا، معاذ اللہ اس فیصلے کو میں نہیں مانتا، ہم چلتے عمر بن خطاب کی بارگاہ کے اندر اور ان سے ہم فیصلہ کرائیں گے، وہ جو فیصلہ کریں گے ہم اس فیصلے کو تسلیم بھی کریں گے اور ان کا فیصلہ ہمارے لیے جو ہے ایک حکم ہوگا اور ہمارے لیے آخری فیصلہ ہوگا۔ چلو عمر بن خطاب کی بارگاہ کے اندر، اللہ اکبر۔ اب وہ دونوں حضور کی بارگاہ سے نکلے اور نکل کر کے فاروق اعظم کی بارگاہ میں پہنچے۔ مسلمان اس خیال میں تھا کہ میں مسلمان ہوں اور بحیثیت مسلمان فاروق اعظم میرے ہی بارے میں فیصلہ کریں گے، فاروق اعظم میرے ہی حق میں فیصلہ کریں گے۔ تو اس نے یہ سوچا کہ فاروق اعظم کی بارگاہ میں جائیں گے، فیصلہ میرے حق میں آ جائے گا اور یہ معاملہ نپٹ جائے گا۔ چنانچہ وہ دونوں حضور کی چوکھٹ سے نکلے اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ ابھی دونوں اپنا فیصلہ فاروق اعظم کی بارگاہ میں پیش کرتے، اس سے پہلے یہودی نے کہہ دیا اے عمر ہم فیصلہ کرا کر کے آئے۔ کہا کس سے کرا کر کے آئے ہو؟ کہا تمہارے نبی محمد الرسول اللہ سے فیصلہ کرا کر کے آئے۔ کہا پھر میرے پاس آنے کی ضرورت کیا ہوئی؟ میرے پاس آنے کی ضرورت تمہیں کیوں پیش آئی؟ یہودی نے کہا میں تو نہیں آنا چاہتا تھا، یہ مسلمان لے کر کے آیا ہے۔ کہا عمر سے فیصلہ کرائیں گے، وہ جو فیصلہ کریں گے وہ سچ فیصلہ ہوگا۔ فاروق اعظم نے کہا دونوں بیٹھو، بٹھایا، اندر گئے، تلوار کو میان سے نکالا، لائے اور بغیر کسی کلام کے مسلمان پر وار کیا کہ اسی وقت اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دیا اور یہودی کو مخاطب کر کے کہتے سنو، جو میرے محبوب کے فیصلے کو نہ مانے گا عمر اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرے گا۔ جو میرے نبی کے فیصلے کو نہیں مانے گا، جو میرے نبی کی بات کو نہیں مانے گا، عمر کی تلوار ایسے ہی فیصلہ کرے گی۔ تھوڑے تھوڑے آ جاؤ، تھوڑے تھوڑے آگے آ جاؤ۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو آسانی ہو جائے۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول تھا، یعنی حضور کے جو فیصلے کو نہ مانے، حضور کے جو فیصلے کو تسلیم نہ کرے، اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ تلوار سے ہوگا، اس کا سر قلم کر دیا جائے گا اور تاریخ کو بتا دیا جائے گا اے دنیا میں بسنے والوں، عمر کا فیصلہ یہ ہے کہ جو حضور کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ یہ فیصلہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، جو اللہ کے حبیب علیہ السلام کا فیصلہ نہیں مانتا تھا۔ اب ہم اپنی زندگی کا احتساب کریں، کیا ہے ایسا عشق رسول ہماری زندگی میں؟ کیا ایسا شوق، ایسا ذوق، ایسی تڑپ ہے؟ العیاذ باللہ حالات تو اتنے بگڑ گئے نا، آج دشمن رسول سے لوگ اپنی بیٹیوں کا نکاح کرتے ہیں، دشمن رسول کے گھر پر اپنے بیٹوں کا نکاح کرتے ہیں اور کہتے ہیں مولانا کیا کریں، حالات ایسے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے، حالات ایسے ہیں، حالات ایسے ہیں۔ میں کہتا ہوں آج حالات اتنے بگڑ گئے، اس زمانے میں حالات بگڑے نہیں تھے، لیکن سن لو حالات کے بگڑنے کا شکوہ اور گلہ کرنے والوں، حالات کی شکایت کرنے والوں، سن لو اگر ایمان چلا گیا اور اگر ایمان رخصت ہو گیا تو دنیا تو تباہ ہو ہی جائے گی، لیکن اللہ تمہاری آخرت کو بھی برباد کرے گا۔ اگر کوئی دشمنان رسول کے ساتھ رشتہ داریاں کر کے یہ سمجھتا ہے کہ ہم عزت والے بن جائیں گے، ہمیں شہرت مل جائے گی، ہمیں اچھی زندگی مل جائے گی، تو یاد رکھنا دشمن خدا کو کل بھی میرے رسول نے ذلیل کیا تھا، آج بھی ذلیل کر رہا ہے اور قیامت تک ذلیل کرتا رہے گا، اور ان کی صحبت اور محبت کرنے والوں کا انجام بھی وہی ہوگا جو دشمن رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہوگا۔ اس لیے احتیاط اور ہماری بہتری اسی کے اندر ہے کہ ہم دشمن رسول کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے پرہیز کریں، ان کے پاس آنے جانے سے پرہیز کریں اور ایسوں کو دوست بنائیں جن کے سینوں میں مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کا چراغ روشن ہو۔ ہاں، جو حضور سے محبت کرنے والا ہو، جو حضور سے پیار کرنے والا، اس سے محبت کرو۔ اس لیے کہ دشمن خدا ساری نعمتیں اللہ نے جس نبی کے صدقے میں اس کو عطا فرمائی، اتنی نعمتیں کھانے کے بعد بھی جب رسول سے بے وفائی کرتا ہے تو اگر ہم میں سے کوئی اس سے دوستی کر لے تو پھر کیا گارنٹی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بے وفائی نہیں کرے گا؟ اتنی نعمتیں جس کے صدقے میں ملی ہے، اس کی نعمتوں کو کھانے کے بعد جس سے بے وفائی کرتا ہے تو کوئی بعید نہیں کہ وہ ہم سے بے وفائی کرے۔ اس لیے بہتری ہماری اسی کے اندر ہے کہ نہ دشمن خدا کے ساتھ بیٹھو، نہ دشمن خدا سے دوستی کرو، نہ دشمن خدا کے ساتھ تعلق رکھو۔ اس لیے کہ جو دشمن خدا اور دشمن نبی ہوگا، یاد رکھنے دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائے، اللہ اس کے دل کو کبھی سکون کی دولت عطا نہیں کرے گا۔ اس لیے دشمن خدا سے اپنے آپ کو بچائیں اور دشمن خدا اور دشمن رسول کے سنگت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ فاروق اعظم کی زندگی میں یہ پیغام دیتی ہے، فیصلہ نہ مانا تو اس کے سر کو قلم کر دیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں فاروق اعظم کی زندگی، وہ چیزیں کہ جس کا معمولی سا تعلق اللہ کے حبیب کی ذات سے ہو جاتا تو فاروق اعظم اس کا کتنا ادب کرتے تھے، فاروق اعظم ان کا کتنا احترام کرتے۔ یہ وظیفوں کی جو سسٹم چلی ہے نا، وظیفوں کی سسٹم، اگر ان وظیفوں کی سسٹم کو ایجاد کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کا غلام دنیا جس کو عمر بن خطاب کے نام سے جانتی ہے۔ ہاں، یہ جو مقرر ہوئے نا وظیفے، اس کو اتنا ملے گا، اس کو اتنا ملے گا، ہر مہینے جو وظیفے مقرر ہوتے ہیں، اس کی ایجاد ہی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ کیوں نہ کرتے یار؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا نواز دیا تھا، اتنا نواز دیا تھا، اتنا نواز دیا کہ جب آپ امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین ہوئے تو ایک مرتبہ رونے لگے اور روتے روتے کسی نے دیکھا تو پوچھا عمر کیوں روتے ہو تم؟ عمر کیوں روتے ہو؟ اس وقت عمر بن خطاب نے روتے ہوئے کہا تھا کیا بتاؤں، مجھے اپنے دور کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ کہا کیا واقعہ ہے؟ کا ایک دور ایسا عمر پر گزرا ہے کہ میرے باپ خطاب نے 4 اونٹ دیے تھے مجھے اور کہا تھا چاروں کو ایک لائن سے کھڑا کرو، ایک قطار میں کھڑا کرو۔ کہا پھر
کا ایک کو درست کرتا تو دوسرا اپنی جگہ چھوڑ دیتا, دوسرے کو درست کرتا تیسرا جگہ چھوڑ دیتا, تیسرے کو درست کرتا چوتھا جگہ چھوڑ دیتا. کہتے 4 اونٹ ایک زمانہ ایسا تھا جو مجھ سے سنبھل نہیں پا رہا تھا. آج مصطفیٰ جان رحمت کی محبت اور حضور کی فرما برداری پر عمل کا نتیجہ یہ ہے کہ کئی لاکھ مربع میل پر عمر کی حکومت ہے. کل 4 اونٹ نہیں سنبھل رہے تھے, آج مملکت اسلامیہ کی باغ ڈور عمر بن خطاب اپنے ہاتھوں سے سنبھالے ہوئے ہیں. اور یہ عمر کا کوئی کمال نہیں, یہ مصطفیٰ جان رحمت کی سنتوں پر عمل کا اور حضور کی سنگت صحبت اور برکت کا یہ نتیجہ ہے کہ اتنے لاکھ مربع میل پر آج عمر کی حکومت ہے. یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ حضور کا کتنا ادب کرتے. معمولی سی شے جس کی نسبت حضور کی طرف ہو جائے نا تو اس کا وہ اتنا ادب اور احترام کرتے ہیں. وظیفے جب آپ نے مقرر کیے تو حضرت اسامہ بن زید, حضرت زید کے صاحبزادے اسامہ, جب ان کے وظیفے کی باری مقرر کرنے کی آئی تو آپ نے فرمایا اسامہ بن زید کو 3000 درہم دیے جائیں گے. توجہ کرنا تاکہ عشق رسول سمجھ میں آئے اور محبت رسول سمجھ میں آئے اور فاروق اعظم کی زندگی سمجھ میں آئے کہ وہ کتنا حضور سے محبت کرتے اور کتنا پیار کرتے تھے. حضرت زید جنہوں نے ایک زمانہ حضور کی غلامی کے اندر گزار دیا, حضرت اسامہ کے جب بات آئی وظیفہ مقرر کرنے کی, آپ نے فرمایا 3000 درہم دیے جائیں. تیار کرتے کرتے جب آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا جب نام آیا, عبداللہ بن عمر کا, لوگوں نے کہا حضور ان کا کیا کریں گے؟ فرمایا ان کے 2500 درہم مقرر کرو. اسامہ بن زید کو 3000 دیے اور حضرت عبداللہ کے لیے کتنے؟ 2500. حضرت عبداللہ کو جب پتا چلا تو والد گرامی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کے عرض کرتے حضور یہ کیا فیصلہ ہو گیا؟ حضور یہ کیا فیصلہ؟ اسامہ نے جتنے غزوات میں شرکت کی ہے میں نے بھی تو اتنے غزوات میں شرکت کی ہے. جتنی جنگوں میں اسامہ نے حصہ لیا اتنی جنگوں میں تو میں نے بھی حصہ لیا ہے. جتنے غزوات میں وہ شریک ہوئے ہیں اتنی لڑائیوں اور غزوات کے اندر میں بھی شریک ہوا ہوں. اگر ہم ان کی بات کریں تو ٹھیک ہے, سمجھ میں آتا ہے, دونوں نے برابر غزوات میں شرکت کی ہے, لیکن بابا ان کے باپ جتنے معزز ہیں آپ بھی تو اتنے معزز ہیں. ان کے باپ نے جتنا کام کیا ہے اتنا کام تو آپ نے بھی کیا ہے. لیکن جب وظیفے مقرر کرنے کی بات آئی آپ نے 3000 ان کا مقرر کیا اور 2500 میرا مقرر کیا. یہ تفریق کیوں ہو گئی حضور؟ یہ تفریق کیوں ہو گئی؟ ان کو زیادہ مجھے کمی کیوں؟ اس وقت حضرت عمر نے عشق میں ڈوب کر کے جو جواب دیا تھا, مسلمانوں دل کے کانوں سے اس کو سنو اور اپنے دل کے اندر جگا دو تاکہ عشق رسول کی شمع ہمارے دلوں کے اندر بھی مزید روشن ہو جائے. جب حضرت عبداللہ نے کہا تھا بابا ایسا کیوں ہے, آپ نے فرمایا بیٹے سن, تجھ سے زیادہ اسامہ اور اسامہ کے باپ زید مجھ سے زیادہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں معزز ہیں اور حضور کے ان کی زیادہ عزت کرتے. فرمایا وظیفہ زیادہ بڑھایا تو قربت مصطفیٰ کی بنیاد پر بڑھایا ہے کہ یہ حضور کو زیادہ عزیز تھے, اس لیے وظیفہ بھی انہی لوگوں کا زیادہ مقرر کر دیا جائے گا. یہ تھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول. یعنی حضرت اسامہ اور آپ کے والد بزرگوار حضرت زید حضور کے بہت قریب تھے, حضور کے عزیز تھے. بس اس نسبت کو دیکھتے ہوئے, اس تعلق کو دیکھتے ہوئے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے حضرت اسامہ کا وظیفہ بڑھا دیا. یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی محبت تھی اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ساتھ. اس کے بعد آپ دیکھیں سیدنا عثمان ذو النورین کی محبت, ان کی عظمتوں کے تو کیا کہنے. کہتے ہیں نا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, سبحان اللہ سبحان اللہ. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور. واہ واہ سبحان اللہ. عثمان کی شان تو کیا بیان کریں. عثمان حضور کے وہ صحابی ہیں کہ دنیا میں رہ کر کے عثمان نے جنت کو خرید لیا ہے. دنیا میں رہ کر کے حضرت عثمان نے جنت کو خریدی. اتنا نہیں بلکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنی 2 صاحبزادیاں حضرت عثمان کے نکاح میں دی تھی. اور یہ خاص بات اس میں یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اللہ کے حبیب علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے, جتنے بھی رسول آئے, اللہ نے ہر نبی کو اولاد عطا فرمائی, ہر نبی کو. لیکن فرمایا
کسی نبی کے امتیوں میں کوئی بندہ ایسا نہیں تھا کہ جس کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں جمع ہوتی. فرمایا یہ شرف اللہ نے اگر کسی کو عطا کیا تو وہ مصطفیٰ کا شیدائی ہے, دنیا جسے عثمان ذو النورین کے نام سے یاد کرتی ہے. 2 صحابزادی اللہ کے حبیب علیہ السلام نے, ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور نے عثمان کو مخاطب کر کے کہا, عثمان میری تو 2 بیٹیاں ہیں, اگر 40 بیٹیاں مجھے اللہ عطا کرتا تو ایک ایک کر کے سب کا نکاح میں تیرے ساتھ کرا دیتا. یہ عظمت عثمان ہے, یہ شان عثمان ہے. بلکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام حضرت عثمان سے اتنا پیار اور اتنی محبت کرتے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے تھے, اس عثمان سے میں حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں. جس عثمان سے اللہ کے فرشتے حیا کرے, میں محمد اس سے حیا نہ کروں. اللہ کے حبیب علیہ السلام اتنی محبت کرتے, اتنا پیار کرتے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ سے. لیکن ساتھ میں حضرت عثمان کی محبت کو بھی ماننا پڑے گا, حضرت عثمان کی محبت کو بھی ماننا پڑے گا. کس طرح جب بھی ضرورت پیش آئی نا, کبھی قدم پیچھے نہیں ہٹایا. اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں تحفے پیش کیے, مال پیش کیا, دولت پیش کی, جائیداد پیش کی, اور اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں سب کچھ دینے کے بعد عرض کرتے, بندہ نوازا کا اس سے زیادہ کی ضرورت ہو یا رسول اللہ آپ حکم کر دیں, میرا سارا مال آپ کے قدموں پر میں نثار کر دوں گا. حضور سے بہت محبت کرتے. ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حضرت عثمان ذو النورین حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کے عرض کرتے, حضور میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں, حضور میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. عثمان کب؟ تاریخ و وقت متعین ہو گیا. کہا حضور فلاں دن اور فلاں وقت آپ کی دعوت ہے, آپ میرے گھر پر تشریف لائیے گا, میں آپ کو بلانے کے لیے آؤں گا. کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. جب وہ وقت آ گیا تو حضرت عثمان حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کے عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ میں نے آپ کو دعوت دی تھی, وقت آ گیا ہے, یا رسول اللہ آپ میرے گھر پر تشریف لے چلیں. اللہ کے حبیب اٹھے, اپنے صحابہ کو آواز دی, میرے صحابہ کہاں ہو, آ جاؤ, چلو آج عثمان کے گھر پر سب کی دعوت عثمان کے گھر پر کرائی گئی ہے, سب کی دعوت کرائی گئی ہے, چلو عثمان کے گھر پر. سارے صحابہ جمع ہو گئے. اللہ کے حبیب علیہ السلام آگے آگے ہیں, حضرت عثمان پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. کہتے چلتے چلتے حضور قدم اٹھاتے, عثمان قدم گنتے, پھر حضور قدم اٹھاتے, حضرت عثمان غنی قدم گنتے, یہاں تک کہ کئی قدم کو جب حضرت عثمان نے گنا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پلٹ کر کے حضرت عثمان سے پوچھا, عثمان کیا بات ہے؟ کاشانہ اقدس سے نکلا, اب تک میں تجھے دیکھ رہا ہوں, میرے ہر اٹھنے والے قدم کو تو گن رہا ہے, میرے ہر قدم کی تو گنتی کرتا ہے, میرے قدم کو تو کیوں گن رہا ہے؟ حضرت عثمان نے عشق میں ڈوب کر کے جواب دیا تھا, بندہ نوازا کا, گننے کا مقصد میرا صرف یہ ہے کہ آج کائنات کا والی میرا مہمان بننے والا ہے, آج امام الانبیاء میرا مہمان بننے والا ہے, آج جانے کائنات میرا مہمان بننے والا ہے, آج روح کائنات میرا مہمان بننے والا ہے. یا رسول اللہ ارادہ یہ ہے کہ جتنے قدم حضور کے گھر سے لے کر کے میرے گھر تک ہو, حضور میں شمار کر رہا ہوں, گن رہا ہوں. یا رسول اللہ گننے کا مقصد ہے کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ جتنے بھی قدم ہو, حضور کے ہر قدم پر ایک غلام کو غلامی سے آزادی عطا کر دی جائے. کیا رسول اللہ میں غلام کو غلامی سے آزاد دینا چاہتا ہوں. یہ عشق رسول تھا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کا. ہر قدم کے بدلے, ہر قدم کے بدلے اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ہر قدم کے عوض سیدنا عثمان ذو النورین نے ایک غلام کو آزاد کیا اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا درس دیا کہ یوں حضور سے محبت کرو, یوں پیار کرو. جب ایسی محبت کرو گے یہ محبت تمہیں دنیا کے اندر بھی کامیاب بنائے گی اور یہ محبت آخرت کے اندر بھی تمہارے سروں پر عزت کا زری تاج سجا دے گی. حضور سے عشق و محبت کی اشد ضرورت ہے مسلمانوں. آج جو ہم ٹھوکریں کھا رہے ہیں, آج جو ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں, آج جو در بدر کی ٹھوکریں ہمارا مقدر ہے, سب سے بڑی وجہ یہ کہ ہم نے آمنہ کے لال کی چوکھٹ کو چھوڑ دیا ہے. ہم نے آمنہ کے لال کی چوکھٹ سے اپنے آپ کو دور کر دیا ہے. ہمارے پاس دل تو ہے لیکن دل عشق رسول سے خالی ہو گئے ہیں. جب سے ہمارے دلوں سے عشق رسول نکل گیا تو پھر دنیا نے یہ دیکھا کہ جس قوم, وہ قوم کے جدھر رخ کرتی, اللہ عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر جنہیں کامیابیاں عطا کرتا,
آج اس قوم کا حال یہ ہے کہ اتنے مصائب اور آلام ان پر ڈالے جا رہے ہیں، یہ آوازیں دے رہے ہیں، پکار رہے ہیں مدد کے لیے، لیکن کوئی ہماری مدد کے لیے آنے کو تیار نہیں ہے۔ سب سے بڑی وجہ ہماری یہ کہ ہمارے دلوں سے عشق رسول نکل چکا، محبت رسول کہیں نہ کہیں کم ہو گئی ہے، اور محبت رسول کم ہونے کی وجہ سے آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ آج ہم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ورنہ جس کے سینے میں عشق رسول ہو، آپ سلطان الہند کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھ لینا یار۔ ہندوستان میں اس وقت آج تو کروڑوں کی تعداد میں بس رہے نا، کوئی ملک، کوئی شہر، کوئی خطہ ایسا نہیں ہوگا جہاں کلمہ پڑھنے والا نہ ہو، جہاں مسلمان آباد نہ ہو، کوئی خطہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود آج ہم ذلیل اور رسوا ہیں۔ ہم سے محبت کرنے والا کوئی نہیں، ہم سے پیار سے بات کرنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ اکبر، آپ سلطان الہند کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھو، جب آئے نا اجمیر مقدس کے اندر، کوئی مہمان نوازی کرے، کوئی دسترخوان بچھائے، کوئی اچھا کھانا کھلائے، یہ تو دور کی بات تھی، کوئی پانی کا پیالہ بھی پیش کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور حالات یہ تھے کہ جدھر سے غریب نواز گزرتے لوگ اپنے گھروں کے دروازے بند کر دیتے کہ کہیں یہ فقیر ہمارے گھر کے اندر داخل نہ ہو جائے، حتیٰ کہ جہاں جانور بیٹھتے، ایک درخت کے نیچے بیٹھے تو بدماشوں نے وہاں بھی سلطان الہند کو بیٹھنے نہیں دیا، کہا یہاں سے اٹھو، یہاں تو اونٹ بیٹھتے ہیں راجہ کے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، اتنی دشمنی اور کوئی پرسان حال نہیں تھا، لیکن عشق رسول کی شمع کو لے کر کے آئے تھے، محبت رسول کے چراغ کو لے کر کے آئے تھے۔ دنیا نے دیکھا جس زمین پر غریب نواز کو بیٹھنے نہ دیا، اسی زمین پر رہ کر کے میرے غریب نواز نے 90 لاکھ غیر مسلموں کے سینوں میں اسلام کی شمع کو روشن فرما دیا۔ یہ عشق رسول کا پھل تھا اور یہ عشق رسول کا نتیجہ تھا۔ یہ آئے تھے اللہ کے بھروسے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اشارے پر، اسی لیے تو دنیا انہیں عطائے رسول کے نام سے یاد کرتی ہے۔ دنیا عطائے رسول کے عشق رسول پیدا تو کرے دل کے اندر، کوئی محبت رسول پیدا تو کرے۔ آج ہم محبت تو کرتے ہیں، عشق کی باتیں تو کرتے ہیں، لیکن وہ محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہے جو محبت صحابہ مصطفیٰ جان رحمت کی کیا کرتے تھے، جو اللہ کے حبیب علیہ السلام کرتے تھے، وہ محبت آج ہمارے دلوں میں نہیں ہے، اور کہیں نہ کہیں ہم اللہ کے حبیب علیہ السلام کی سنتوں سے اور آپ کی تعلیمات سے انحراف کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، محبت کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب کسی بندے کے گھر پر شادی ہو، جب کسی بندے کے گھر پر شادی ہو نا، تب پتہ چلتا ہے کہ یہ مصطفیٰ جان رحمت سے کتنی محبت کرنے والا ہے۔ وہ بھجن جو غیر مسلم اپنے یہاں برکت کے لیے بجاتے ہیں نا، مسلمان شادیوں کے موقع پر وہ گھروں پر بجا کر کے سمجھتا ہے یہ خوشی کا موقع ہے، بجا لو، اس لیے کہ شادیاں بار بار نہیں آتی اور خوشیاں بھی بار بار نہیں آتی ہے۔ اور ایسا دیکھنے کے بعد کبھی کبھی تو یوں ہوتا ہے یہ مسلمان کے گھر شادی ہے یا غیر مسلم کے گھر پر شادی ہے۔ یہ ہمارا عشق رسول ہے، یہ ہماری محبت رسول ہے کہ زندگی کے ہر معاملے اور ہر زاویے کے اندر ہم وہ کام کر رہے ہیں جس سے اللہ کے حبیب علیہ السلام کو تکلیف پہنچے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، جب جب قوم نے اللہ کے نبیوں کو ستایا، اللہ کے نبیوں کو تکلیف دی اور ان کے دل کو ٹھیس پہنچائی نا، اللہ نے اس قوم کا نام صفحہ ہستی سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ کیا مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی مصطفیٰ کو خبر نہیں ہے؟ معاذ اللہ، ہمارے کرتوتوں کی حضور کو خبر نہیں ہے، ہم جو کر رہے ہیں حضور کو پتہ نہیں ہے؟ یاد رکھنا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے ہمارے اعمال کی ہمارے باپ دادا کو خبر نہیں ہوگی، لیکن مصطفیٰ وہ شان والے ہیں کہ ہمارے ہر عمل کی خبر آمنہ کے لال کو ہوا کرتی ہے، ہر عمل کی خبر آمنہ کے لال کو ہوا۔ اسی لیے بزرگان دین نے فرمایا کہ ہر جمعرات یا پیر کے دن امتی کا نامہ اعمال حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ ہر جمعرات اور پیر کے دن امتی کے اعمال کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ جب حضور کسی امتی کے نامہ اعمال میں نیکیاں دیکھتے ہیں نا، تو حضور بڑے خوش ہو جاتے ہیں اور حضور دعائیں دیتے ہیں
اور اگر کسی نامہ اعمال میں گناہ کو زیادہ دیکھتے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت کے دل کو ٹھیس اور تکلیف پہنچتی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، ہم دنیا میں گناہ کر کے حضور کو قبر میں تکلیف پہنچائیں، حضور کے دل کو ٹھیس پہنچائیں، اللہ ہماری زندگی کے اندر سکون کیسے عطا کرے گا؟ ہماری زندگی میں اطمینان کیسے عطا کرے گا؟ مسلمانوں، وقت ہے اپنی زندگی کا احتساب کر لو، اب بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ وہ رشتہ جو ہم نے اللہ کے حبیب سے توڑ دیا ہے یا کمزور کر دیا ہے، پھر سے اس رشتے کو مضبوط کرو اور طبیعت کی غلامی اختیار کرنے کی بجائے مصطفیٰ کی غلامی اختیار کرو۔ یہ وہ غلامی ہے جو دوستوں کے درمیان بھی تمہیں عزت والا بنائے گی اور دشمنوں کے نرغے کے اندر بھی تمہیں عزت سے مالا مال کر دے گی۔ طبیعت کی غلامی کو چھوڑو، طبیعت کے کہنے پر عمل کرنا۔ لوگ کہتے ہیں یار شادی ہے، یہ نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ میں کہتا ہوں یار لوگوں نے کب کس کو اچھا کہا ہے جو تمہیں اچھا کہیں گے؟ جن لوگوں کی خاطر تم گناہ کر رہے ہو نا، جن لوگوں کی خاطر تم معصیت کے اندر گرفتار ہو، جن لوگوں کی وجہ سے اور جن لوگوں کی بنا پر تم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہو نا، وہ دنیا کے لوگوں کا عالم تو یہ ہے کہ دنیا نے کب کس کو اچھا کہا جو تمہیں کہے گی۔ دنیا کا حال تو یہ کہ انتقال ہو گیا، جنازہ کندھے پر ہے، مرنے والا کندھوں پر پڑا ہوتا ہے، پھر بھی لوگ وہاں اس کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس وقت کیفیت یہ کہ مردے کو دفن کیا جا رہا ہوتا ہے نا، لوگ مٹی ڈالتے بھی یہ کہتے یار یہ تو ایسا تھا، یہ تو ایسا تھا، یہ تو ایسا تھا۔ جن لوگوں کے لیے گناہ کرتے ہو نا، وہ لوگوں کی کیفیت یہ ہے۔ لیکن آمنہ کے لال کے لیے اگر نیکیاں کرو گے اور مصطفیٰ جان رحمت کے لیے اگر نیکیاں کرو گے تو یاد رکھنا حضور کی محبت تمہیں دنیا میں کبھی بے قرار نہیں ہونے دے گی اور آخرت کے اندر بھی یہی محبت تمہیں عزت کا زری تاج عطا کرے گی۔ حضور سے رشتے کو مضبوط کر لو اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے رشتے کو استوار کر لو۔ اب حضور سے رشتہ مضبوط ہوگا کیسے؟ حضور سے رشتہ مضبوط کیسے ہوگا؟ دو کام کرو، انشاءاللہ حضور سے رشتہ مضبوط ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ پہلا کام یہ ہے کثرت سے مصطفیٰ جان رحمت پر درود پڑھو۔ ہاں، کثرت سے حضور پر درود پڑھو۔ اور دوسرا کام یہ کہ کثرت سے مصطفیٰ پر سلام پڑھو۔ یہ دو کام ایسے ہیں کہ جب کرو گے حضور کی بارگاہ میں تمہاری ثناشائی بڑھ جائے گی اور اس دو عمل کے صدقے اللہ تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی سے مالا مال فرما دے گا۔ اور میں اپنے جوانوں کو جاتے جاتے یہ بات عرض کرتا چلوں، جب بھی محفل لگے نا میرے جوانوں، میری قوم کے جوانوں، جب بھی محفل میں بیٹھو، کسی ہیرو کے تذکرے یا کسی ہیروئن کے حسن و جمال کی بات کرنے کی بجائے جب محفل میں بیٹھو اور اٹھنے لگو تو اٹھتے اٹھتے کبھی مصطفیٰ کے دندان کی بات کر لینا، کبھی حضور کے گیسو کی بات کر لینا، کبھی حضور کی چشمان مبارک کی بات کر لینا، کبھی حضور کے دست اقدس کی بات کر لینا، کبھی قدم ناز کی بات کر لینا۔ جب بھی اٹھو محفل کا اختتام حضور کے ذکر پر کرو۔ یہ عمل کرو گے اللہ دلوں کے اندر محبت بھی پیدا کرے گا اور یہ محبت تمہیں اللہ سے قریب بھی کرے گی اور یہی محبت جنت میں جانے کا ایک سبب بھی بنا دی جائے گی۔ تو حضور سے محبت اور حضور سے عشق کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ دنیا کے حالات بڑے بدل رہے ہیں اور بڑے کشائی جو ہے اس وقت جو ہے نا بڑے قسم پرسی کے عالم میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا کوئی جب سننے والا نہ ہو، کوئی فریاد کو پہنچنے والا نہ ہو، کوئی مدد کرنے والا نہ ہو، ہمیں کسی اور طرف توجہ دینے کی بجائے مکین گنبد خضرات کی طرف توجہ کرنا، ہاتھ جوڑ کر کے کہنا آقا آپ کا غلام بڑی پریشانی میں ہے۔ سچی فریاد کرو گے تمہاری فریاد والے جملے بعد میں پورے ہوں گے، اس سے پہلے میرے مصطفیٰ تمہاری مدد کے لیے تشریف لے آئیں گے۔ کوئی فریاد کرنے والا تو ہو، اس لیے کہ مصطفیٰ کی شان یہ آسماں خاں زمیں خاں زمانہ مہماں صاحب خان لقب کس کا ہے تیرا تیرا، اور کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا۔ دنیا کو جو کہنا ہے وہ کہے، لیکن میں تو مالک ہی کہوں گا۔
کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ ہاں، عشق رسول اپنے دلوں کے اندر پیدا کر لیں، شمع محبت رسول کی شمع اپنے دلوں کے اندر جلائیں۔ انشاءاللہ یہ محبت ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گی، یہ محبت قبر میں بھی کامیاب کرے گی، اور یہ محبت آخرت میں بھی کامیاب کرے گی۔ میں اپنی گفتگو کا اختتام علامہ اقبال کے شعر پر کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ محمد سے وفا، کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیزیں کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بس تو مصطفیٰ کا ہو جا، لوح بھی تیرا ہو جائے گا، قلم بھی تیرا ہو جائے گے، بس حضور کا ہو جا پھر کائنات تیری ہو جائے گی۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہو اللہ اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ انشاءاللہ کل کی گفتگو ہم فضائل اہل بیت پر کریں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کثیر تعداد میں شرکت فرما کر کے ثواب دارین حاصل کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔